صاحب، اور ماشاءاللہ پروگرام رمضان المبارک کے ہم سحری ریکارڈ کر رہے ہیں. سیٹ انٹرٹینمنٹ کا، ان کے اونر کا، مینجمنٹ کا شکریہ. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ جو آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں. اسپانسرز کا شکریہ. ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کے جو چند لمحات رہ گئے ہیں اس کو اپنے لیے باعث خیر بنا لیجئے. جو چند تاخراتیں رہ گئی ہیں، کون سی وہ رات ہو جس میں اللہ میری اور آپ کی مغفرت کر دے. یہ طاق راتیں، یہ افضل راتیں ہیں، یہ بہترین راتیں ہیں. اس کو خدا را بازاروں میں، دعوتوں میں، ہوٹلوں میں مت ضائع کیجیے. ان کاموں کے لیے پورے سال پڑے ہیں. لیکن ناظرین کرام بس کیا کہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے کے سارے نبی کی امت کو ہدایت فرما دے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب قابل احترام اعظم مصطفی صاحب. آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں. آپ میری درخواست پہ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے. آپ بالخصوص گجرانوالہ سے، سرگودا سے تشریف لائے ہیں. میں ایک دفعہ آیا ہوں سرگودا. جی وہ بس سسرال کی کرامات ہیں. ویسے تو کبھی گیا نہیں تھا، تو ان کے رشتہ دار تھے وہاں پہ، تو ایک شادی میں مجھے جانا پڑا. تو بڑا خوبصورت شہر ہے سر آپ کا سرگودا. اور ہیں سلاں والی سرگودا کا ایک علاقہ. جی وہ مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن میں ایک دفعہ آیا ہوں. بہت ہی خوبصورت شہر اور لوگ بڑے وہاں محبت کرنے والے ہیں سر. جی آپ یہاں کراچی مقیم ہیں یا سرگودا مقیم رہتے ہیں؟ کراچی میں ہوتا ہوں کام کے حوالے سے. سوری، کراچی میں ہوں کام کے حوالے سے، ڈیوٹی ہے کراچی میں. اچھا ڈیوٹی کہاں کام کرتے ہیں سر؟ میرا کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے. ویری گڈ سر. جی وہی سکیم 33 میں کام چل رہا ہے میرا. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے نا میرا نام؟ جی میرا تعلق پتہ ہے نا آپ کو؟ جی کنگس. بس نام نہیں بتائیں سر. ٹھیک ہو گیا سر. کتنا سنیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے غصین، اے ابد کے غصین، تجھ سا کوئی نہیں، 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 تجھ سا کوئی نہیں. ماشاءاللہ. یہ تھے اعظم مصطفی صاحب، بہترین طریقے سے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. حضرت آپ کچھ فرما رہے تھے.
حضرت تاقراتے ہیں رمضان المبارک کے آخری ساعات ہیں. حضرت جو رمضان شریف میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے جو مہینے ہمارا ایک روٹین رہتا ہے وہ ایک دم مساجدیں خالی ہو جاتی ہیں عید کے آتے ہی. پوری تاقراتوں کو رو رو کے اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہدایت کے ان رستوں پہ ہم نہیں چل پا رہے ہیں جس کی ہم اللہ سے تمنا کرتے ہیں. آپ نے بہت اہم نشاندہی کی ہے, بہت اہم مسئلے کی طرف, بہت اہم بات کی طرف حضرت. اس میں تاقراتے ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اس میں واپس روٹین کے اوپر آ جائیں. اعمال میں جو سستی ہوتی ہے رمضان کی برکت سے واپس اعمال پر آ جائیں. اور میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کراچی والوں کے مزے 6 گھنٹے کا روزہ ہے, 12 بجے اٹھتے ہیں, 6:30 روزہ ہو جاتا ہے, ساری رات جاگتے ہیں. حقیقت ہے دنیا میں 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے, کراچی والوں کا 6 گھنٹے کا روزہ ہے. کنسٹرکشن میں ہمارے نعت خواں اعظم مصطفی صاحب بیٹھے ہیں, کنسٹرکشن والوں کو تو حال یہ ہے کہ 12 بجے آفس کھلتا ہے, 4-5 بجے بند ہو جاتے ہیں. اعظم بھائی کیا کہیں گے؟ اعظم بھائی کیا کہیں گے؟ ایسا ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک ہے حضرت. اچھا ویسے کراچی کی بھی نا ایک اپنی شان ہے. جی میں رات کو پرسوں ہی کی بات ہے یا کل کی, ہاں کل رات آ رہا تھا میں رات کو 3:30 بجے جی سحری کی دعوت سے. شارع فیصل جگمگا رہا تھا, گاڑیاں رواں دواں تھیں, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کے 3:30 بج رہے ہیں. اللہ, جبھی تو حضرت سرگودا میں رہنے کا دل نہیں کر رہا ان کا. یہاں آپ کے یہاں کھو گئے ہیں یہ بس. ایسا ہی ہے بالکل. کراچی بہت سارے لوگ ہیں کراچی سے جاتے ہیں کہیں کسی اور شہر رہنا چاہتے ہیں, پھر واپس کراچی لوٹ آتے ہیں. کراچی ہے حضرت. کراچی نے میں نے آپ کو پتہ ہے سمندر کے بعد کراچی والوں کا دل بھی بہت بڑا ہے نا. ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. جہاں کہیں بھی مسلمان دیکھیں, جہاں کوئی ایسے معاملہ ہوتا ہے تو کراچی والے مدد کرتے ہیں, مساجد بنواتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, دسترخوان بچھا رہے ہیں بڑے بڑے. اور ماشاءاللہ اندرون سندھ کے علاقے جہاں غربت ہے, کراچی والے وہاں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. یا اسی طرح جو ہے کے پی کے بلوچستان, اسی طرح بھی غزہ کی صورتحال, وہاں جتنی امداد کی ضرورت ہے کراچی والے ماشاءاللہ بہت بڑے دل, واقعی بڑا ہے مسلمانوں کے, وہاں خدمت کر رہے ہیں. رمضان المبارک کی آخری یہ ساعات چل رہی ہیں. ایک رات آنے والی ہے جس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. اس رات کے اندر ہم جہاں پورا رمضان اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں, تراویح, نماز, روزے یہ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح آخری رات جب مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے, وہی رات ہوتی ہے ہماری مزدوری حاصل کرنے کی. ہم نے جو پورا مہینہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات انعام دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں کہ الصوم لی و اجزی بھی. دوسری روایت الصوم لی و انا اجزا بھی, کہ روزہ بھی بندے نے میرے لیے رکھا اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں. لیلۃ الجائزہ والی رات, انعام والی رات, بدلے والی رات, اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں. اور ہم اس رات جو ہے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو وہ ایک رات بھی ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں. درزی بھی ٹائم ایسا ہی دیتے ہیں کہ رات کے 2 بجے آ کے اپنے کپڑے لے لو, بھی کیا کریں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. وہ بھی بڑا لٹکا کے رکھنا ہے بڑا. کراچی کے درزی پیکو کے لیے بھی 2 دن کا ٹائم لینا ہے. بھگت رہے نا ہم تو گھر میں, ہمیں پتہ ہے. اللہ, تو اس رات میں یہاں روز ٹائم, گھر میں تو آپ کو پتہ ہے روز ٹائم. کیا کریں یار. آپ نے صحیح بات کی. تو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے آخری رات, عید والی رات لیلۃ الجائزہ. اس رات ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بھائی, جو اس رات کو ہم یہ کوشش کریں تاکہ ہم یہ رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں. کیونکہ اللہ کی اس رات انعام نازل ہوتا ہے, اس رات بدلہ دیا جاتا ہے, انعام دیا جاتا ہے, اور ہم جو ہے مانگنے والے نہیں. 14 سال ہو گئے میری شادی کو, لیکن جو کام میری بیگم کو چاند رات کو یاد آتا ہے نا, وہ پورے 364 دن رات نہیں آئے گا اس کو. اللہ, اسی رات اس کو کوئی نہ کوئی چیز اس کی رہ جاتی ہے, اور اسی چکر میں لیلۃ الجائزہ بھی رہ جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ والی رات ہم کوشش کریں. بیگم سمجھ رہی ہیں بازاروں کا جائزہ لینے کا مطلب لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ, ان کو جائزہ کا مطلب اب تک سمجھ میں نہیں آیا خواتین کو کہ لیلۃ الجائزہ کہتے کس کو. لیلۃ الجائزہ کہتے کس حقیقت لیلۃ الجائزہ تو ہاں کچھ بتائیں گی. مائک تو دے دو میڈم کو. شاپنگ کے جائزے میں رہتی ہیں کہ کس شاپنگ مال میں کون سی ایسی نئی چیز آئی ہے, کیا نیا برانڈ ہے, تو پھر اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں نہیں تو پورے سال ہے, پورے مہینہ ہے ماشاءاللہ. شاپنگ کرنے کا جو مزہ خواتین کو ہے نا تھانوی بھائی, وہ مردوں کو نہیں آتا. وہ بیچارے گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں.
ایسا ہی ہے خواتین اصل میں لیلۃ الجائزہ والی رات، خاص کر کے عید والی رات جو ہے شاپنگ آپ کریں، آپ کو حق ہے، پورا مہینہ پورا سال پڑا ہے، لیکن اس رات کے اندر ہم کوشش کریں جہاں پورا مہینہ ہم نے عبادات کی ہیں، یہ رات بھی ایک رات تو ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اسی کے آگے رو رو کر دعائیں مانگیں، کیونکہ انعام والی رات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ ایک رات ہے تو ہم پورے سال کا جو رزق ہے، رزق مانگنا چاہتے ہیں، صحت مانگنا چاہتے ہیں، عافیت مانگنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی اولاد کی بھلائی مانگنا چاہتے ہیں، عافیت مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات بدلہ دیتے ہیں۔ جو عید کی نماز ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ حضرت عید کی جو نماز ہے یہ واجب ہے اور فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان جو پڑھتے ہیں عید کی نماز پڑھنی چاہیے تمام مسلمانوں کو، اور کسی کی رہ جائے کسی کی رہ جائے تو اس کا حرج نہیں ہے بلکہ پڑھنی چاہیے۔ ایک نہیں، کوئی اس کا وہ ہے کفارہ ہے یا کوئی اس کی کوئی اس کی ادائیگی ہے، قضا ہے، کیا ہے؟ کفارے کی جہاں تک بات ہے، دو جیسے چیز- روزہ رہ جاتا ہے تو جی، اس کا روزہ رہ جاتا ہے اس کا کفارہ ہے، فرض نماز رہ جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں کی فرض نمازیں اتنی رہ جاتی ہیں کفارے پر توجہ ہی نہیں ہوتی، اور عید کی نماز رہ جاتی ہے اس کے یہ اوپر عید کی نماز کا کوئی کفارہ ہے؟ حضرت ٹوٹل کوئی بھی نماز جو فرائض ہے ان کا کفارہ ہوتا ہے، جو نوافل ہیں یا جو مستحبات واجبات ہوتے ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، جو ہے ان کی یہ ہے معاملہ۔ اچھا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے اور اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے؟ قضا بھی نہیں ہے، یہ ایک اجتماع ہے مسلمانوں کا عالمی، اور اسلام نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو عید کی نماز نہ پڑھے وہ قربان گاہ تک نہ آئے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، واللہ عالم، بڑے علماء مجھے اس کے اوپر تصدیق کرنی ہوگی، اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ میں تصدیق کر کے آپ کو بتاؤں گا اس حدیث کے بارے میں۔ باقی یہ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو حدیث تصدیق والی نہ ہو، ہاں کوئی بھی بالکل، ایسی بات پوچھ رہا ہوں میں نہ نکلے تو انشاءاللہ اس کی میں تصدیق کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عیدگاہ کی طرف، عید کی نمازیں ادا کرو، اور مسلمان تاکہ خوش ہوں، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دعوت کھانے کا دن ہوتا ہے، اور اس عید الفطر والے دن انسان کو کچھ نہ کچھ میٹھا کھانا صبح صبح وہ سنت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح کے ٹائم میٹھا نہیں کھاتے، کوئی بھی میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کھجور کھایا کرتے تھے عید الفطر والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینی چاہیے، کیونکہ پورا مہینہ رمضان روزے سے ہوتا ہے انسان، تو وہ عید والے دن بھی کوئی کہے کہ جی میں کچھ نہیں کھاتا، تو اس طرح نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ عید کی نماز کے علاوہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ اس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اصل ہے اس کی پابندی۔ 5 وقت فرض نماز یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، اس کی ہم کسی بھی صورت، عید کی نماز کی آپ پابندی کریں، فرائض کی بھی آپ پابندی کریں، سنت اور واجبات کی بھی آپ پابندی کریں، اس میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ یہی صحابہ کی شان بھی ہے یہی صحابہ کی اور شان، یہی ایمان بھی ہے ہمارا۔ یہی ایمان بھی ہے ہمارا، نمازوں کی میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں نماز کی کاہلی سستی بہت ہے، ایسا ہی ہے۔ کیا معاملات ہیں زندگی میں؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے، کیا ایسا ہی ایشو ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جان بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن نماز کے وقت میں ان کے اندر سستی ہے، اس کی کیا حضرت اس کے لیے کاہلی کی کیا آپ وجہ ہو سکتی؟ کاہلی کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہلی سے جو ہے وہ منع فرمائی ہے، اور آقا نے فرمایا دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والبخل والکسل، یہ اللہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کاہل نہیں ہونا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے حلال حرام کی بات کی، اپنی ہم کمائی کو دیکھیں کہ میری کمائی حلال ہے کہ حرام، کو تو رزق حلال ہم کوشش کریں کھائیں، لقمہ حرام ہمارے منہ میں نہ جائے۔ اللہم ہم آمین۔ جاب کر رہے ہیں، کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، سود سے ہم بچیں اور کاروبار کریں، بزنس کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، مال کو پاک صاف کریں گے تو ہمیں عبادات کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح عبادت کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ حلال سے ہے، حلال اندر جائے گا تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، فرائض نماز میں بھی ہمارا دل لگے گا، تو نماز ہم پڑھیں اور دعا مانگے، اے اللہ کبھی مجھے نماز سے دور نہ کر، آمین۔ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب بھی انسان دور اب جائے، کوشش کی 1-2 نمازیں فوت ہو جائیں، قضا ہو جائیں، تو پھر روئے، اللہ کے آگے روئے، دعا کرے، اے اللہ میری، بہت افسوس کرے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہو، نادم ہو، پشیمان ہو، اور واپس دعا کرے، اے اللہ
تو مجھے مسجد سے دور نہ کر، اے اللہ مجھے نماز سے دور نہ کر، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، واپس آئے اللہ کی طرف، گناہ ہو گیا توبہ کرے، واپس آ جائے، یہی تو ایک در ہے، ایک اللہ کے علاوہ ہم چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات کریں ناظرین جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو 5 مرتبہ دن میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتی ہے۔ حج لوگ زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، زکوٰۃ لوگ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں، کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، اس کے مال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لیکن نماز ہر امیر غریب وزیر فقیر پڑھے لکھے جاہل شریف بدماش سب پہ فرض کر دی گئی ہے۔ ناظرین اگر میں اور آپ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو مجھ پر اور آپ پہ نہ صرف شعبان رمضان شوال بلکہ پورے سال کی ہر وقت نماز ہے۔ نماز کی سفر میں بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم پر آپ پر یہ رحم کیا کہ ہم اور آپ نماز قصر پڑھ لیتے ہیں، آدھی پڑھنے کی چھوڑنے کا حکم تب بھی نہیں ہے۔ سفر فرار میں ہیں تو آپ سنتوں کے بغیر نماز پڑھیں، سفر قرار میں ہیں یعنی کہ کسی جگہ پہ مقام پر ہیں، چاہیں تو سنت ادا کریں چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین کرام کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، اشاروں سے پڑھنی ہے۔ قبر میں مریں گے جائیں گے، سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون تھا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ نماز کا سوال ہوگا۔ ناظرین کرام ہم بہت ساری عبادتوں پر میری اور آپ کی توجہ رہتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم سب سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سارے کے سارے نبی کی امت کو نماز 5 وقت فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے آنے والی نئی نسل کو بتانا ہے کہ بیٹے یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العزت کے سجدہ حضور پیش ہونا مجھ پر اور تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان۔